اس حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم بیان فرمائی کہ اپنی صبح اس حالت میں کرنا کہ یا تو عالم رہنا یا متعلم رہنا یا علماء سے محبت کرنے والے رہنا یا علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے رہنا، پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر کوئی شخص عالم نہیں ہے، متعلم نہیں ہے، علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتا ہے، علماء سے محبت نہیں کرتا ہے، گویا وہ پانچواں راستہ جس سے سرکار نے منع فرمایا وہ اس راستے کی جانب جا رہا ہے۔ اس لیے انسان جو علماء سے محبت کرتے ہیں اور جو علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں ان کا ایمان و عقیدہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ یہ آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ اب نئے نئے انداز میں آ رہے ہیں کہ ان کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ عوام کو علماء سے دور کریں، کیونکہ اگر عوام علماء کے قریب رہیں گے تو ہماری جو بے بنیاد باتیں ہیں وہ تو نہیں مانیں گے، لیکن اگر علماء سے دور کر دو تو نہ علماء انہیں صحیح بات بتائیں گے نہ وہ کچھ سمجھیں گے اور ہماری بے بنیاد باتوں میں گھل مل جائیں گے۔ تو کچھ لوگ ایسے اب آ رہے ہیں جو ان کا پہلا ایجنڈا یہ ہے کہ اگر انہیں اپنے آپ میں قابو کرنا ہے تو علماء سے دور کرو، یہ قابو میں آ جائیں گے۔ تو اللہ ایسے لوگوں سے اہل سنت کو محفوظ فرمائے، یہ آج کل بہت دیکھا جا رہا ہے۔ تو سوال و جواب اس لیے آپ کی جانب آپ کے لیے کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کا ایمان و عقیدہ مضبوط ہو اور جو غلطیاں آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں ان کی اصلاح ہو جائے۔ تو اب آئیں بلا تاخیر بزم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور سوالات ہمارے پاس جو موجود ہیں پہلے ان سوالوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کا جواب دیں گے، اس کے بعد آپ اپنے سوالات پیش کریں، پھر اس کے بعد آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے۔ آپ سب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ لوگ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ایک مرتبہ سب کو دعوت دے دیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے کچھ لوگ شامل ہو جائیں تو ان کی بھی اصلاح ہو جائے اور خدا آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ درود شریف پھر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کون گمراہ کرے گا، ہم تو بڑے پکے سنی ہیں، اور وہ وہابیوں اور دیوبندیوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، گمراہوں سے ملتے جلتے ہیں، اور جب ان سے کچھ کہا جائے تو کہتے ہیں کہ ہمیں کون گمراہ کرے گا، ہم تو بڑے پکے سنی ہیں۔ تو ان کا اپنے نفس پر اعتماد کرنا اور اپنے ان خیالات کو کے وجہ سے ان سے ملنا جلنا کیسا ہے؟ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بد مذہبوں سے ملنے جلنے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے، جو کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، انہیں اپنے سے دور کرو اور ان سے دور بھاگو، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ جب یہ حدیث پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے، اب اس کے باوجود بندہ اگر یہ بات کہے کہ ہمیں گمراہ کون کر سکتا ہے، ہم تو بڑے پکے سنی ہیں، یہ کہہ کر بد مذہبوں سے ملتا رہے، وہابیوں دیوبندیوں سے دوستی کرتا رہے، تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے، اور اس بنا پر وہ گمراہیت کے دلدل میں ڈوب سکتا ہے۔ اس لیے کہ
طبیعت کب ان کی طرف مائل ہو جائے، ان کی باتوں کا اثر کب ہو جائے، پتہ تک نہیں چلے گا۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے پاس ایک گمراہ شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضور ہم آپ کو کچھ باتیں، کچھ حدیثیں سنانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک گمراہ شخص آیا اور کہا کہ ہم آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنے کانوں کو بند کر لیا۔ آپ کے مریدین، آپ کے چاہنے والے آپ کے سامنے موجود ہیں، انہیں بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ یہ حدیث پاک سنانے کے لیے آیا ہے اور حضور نے اپنے کانوں کو کیوں بند کر لیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سنانا چاہتا ہوں، آپ نے اپنے کانوں کو بند رکھا ہے، اور فرمایا یا تو چلا جا یا تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ جب یہ فرمایا آپ نے تو وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد آپ کے مریدین، آپ کے شاگردوں نے کہا حضور وہ آپ کو حدیث پاک ہی تو سنا رہا تھا، وہ آپ کو قرآن پاک کی آیت تو سنا رہا تھا، پھر آپ نے اس کی بات سننے سے منع کیوں کر دیا؟ تو حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حدیث کا غلط مفہوم بیان کر دے، یہ قرآن پاک کی غلط تشریح کر دیں اور اس کی باتیں میرے دل پہ اثر کر جائیں، اس لیے میں نے اس سے نہ تو حدیث سننا گوارا کیا اور نہ ہی اس سے میں نے قرآن پاک کی آیت اور اس کی تشریح سننا گوارا کیا۔ اب بتائیں، اتنے بڑے عالم، اتنے زبردست عالم ہو کر انہوں نے ان کی باتیں سننے سے انکار فرما دیا، اور آج کے ہمارے پاس کچھ بھی علم نہیں اور ہم بڑی جو ہے شان سے کہتے ہیں کہ ہمیں کون گمراہ کرے گا، ہمیں کون بہکا سکتا ہے، ہم تو بڑے کٹر سنی ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہہ کر ان کا ایمان و عقیدہ برباد ہو گیا، آج وہ اہل سنت میں نہیں ہیں، وہ بہک چکے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک الملفوظ کے اندر غالباً اس بات کو ذکر کیا کہ ایک بہت بڑے محدث تھے، ان کو شیعہ کی بیٹی سے محبت ہو گئی، وہ شادی کرنا چاہتے تھے، تو ان کے جاننے والوں نے کہا کہ آپ ایک عالم ہیں، محدث ہیں، آپ شیعہ کی بیٹے سے رشتہ نہ کریں، شادی نہ کریں، ورنہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس محدث نے کہا کہ میں عالم ہوں، مجھے کون گمراہ کرے گا، میں شادی کرنے کے بعد اسے پکا سنی بنا دوں گا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں کہ اس محدث عالم نے شیعہ کی بیٹی سے شادی کر لی، 1 سال بھی نہ گزرے پائے تھے، 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ اسے سنی بناتے بجائے اسے سنی بنانے کے خود شیعہ بن گئے۔ تو طبیعت جو ہے اثر قبول کرتی ہے، لہذا کبھی اس فیر میں نہ رہے کہ ہمیں کون گمراہ کرے گا، ہمیشہ اپنے آپ کو ان سے بچائیں اور اپنے نفس پر کبھی اعتماد نہ کریں۔ آج کل جو یہ ہمارا نفس ہم سے کہتا ہے نا کہ ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو یہ کرنا ہے، کل سے نماز پڑھنا اور کل سے جانا نماز ادا کرنے کے لیے، کل توبہ کر لینا، کل سے یہ کریں گے، کل سے دین کا کام کریں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے، میں ملفوظ شریف پڑھ رہا تھا الملفوظ، اس کے اندر امام اہل سنت نے یہ بات ذکر کیا ہے کہ کبھی بھی اپنے نفس پر اعتماد نہ کرنا۔ وہ بات جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ذکر کی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس پر اعتماد کرنے والا بڑے کذاب پر اعتماد کرتا ہے، کذاب بہت بڑا جھوٹا۔ آپ فرماتے ہیں اپنے نفس پر اعتماد کرنے والا بڑے کذاب پر اعتماد کرتا ہے۔ اور آپ نے آگے یہ ارشاد فرمایا انہا اغضب شیئن اذا حلفت فکیف اذا وعدت، نفس اگر کوئی بات قسم کھا کر کہے تو سب سے بڑھ کر جھوٹا ہے،
نہ کہ جب خالی وعدہ کرے۔ یعنی آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نفس پر اگر کوئی بندہ اعتماد کرے تو وہ یہ سمجھے کہ بہت بڑے کذاب پر وہ اعتماد کر رہا ہے، بہت بڑے جھوٹے پر وہ اعتماد کر رہا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے نفس پر اعتماد نہ کریں، اپنے نفس پر کبھی اعتماد نہ کرے، آدمی کب بہک جائے کیا پتہ۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں کون گمراہ کرے گا، ہم تو بڑے پکے سنی ہیں، اس بات پر نہ آئیں، بلکہ اپنے آپ کو ان سے دور کریں اور اپنے آپ کو ان سے بچائیں۔ اسی میں عافیت ہے اور اسی میں کامیابی ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ پیتل اور لوہے کی انگوٹھی پہننا مرد و عورت کے لیے کیوں حرام ہے؟ پیتل اور لوہے کی جو انگوٹھی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے پہننا ناجائز و حرام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیں، اس کی وجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے اندر، جو حدیث پاک سنن ابی داؤد کی ہے، اس کے اندر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث ذکر ہے کہ ایک صحابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک صاحب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں پیتل کی انگوٹھی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما لی اجد منک ریح الاصنام، کیا بات ہے کہ مجھے تم سے بت کی بو آ رہی ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ کیا بات ہے کہ مجھے تم سے بت کی بو آ رہی ہے۔ انہوں نے وہ پیتل کی انگوٹھی اتار کر پھینک دیا۔ دوسرے دن لوہے کی انگوٹھی پہن کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، ما لی ارا علیک حلیۃ اہل النار، کیا ہوا کہ میں تم پر دوزخیوں کا زیور دیکھتا ہوں، یعنی تم نے دوزخیوں کا زیور پہنا ہے۔ انہوں نے اسے اتار کر پھینک دیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس چیز کی انگوٹھی پہنوں، میں کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتخذہ من ورق ولا تتمہ مثقالا، چاندی کی بناؤ اور ایک مسکال پوری نہ کرو۔ یعنی ایک مرد کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگوٹھی پہننے کو جائز قرار دیا وہ یہ ہے کہ ایک انگوٹھی ہو جو 4.5 گرام سے کم ہو، 4.5 ماشے سے کم ہو، اور ایک نگ والی ہو۔ تو مرد کے لیے ایسی انگوٹھی پہننا چاندی کی جائز، اگر لوہے کی ہے، تانبے کی ہے، پیتل کی ہے تو مرد کے لیے بھی حرام ہے اور عورت کے لیے بھی حرام ہے۔ تو پیتل اور لوہے کی جو انگوٹھی حرام قرار دی گئی ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ بخار کا روحانی علاج، اگر کسی کو زیادہ بخار ہو جائے تو وہ کیا عمل کرے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ایک عمل بتایا بخار کے لیے کہ بخار ختم ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سورہ مجادلہ جو 28ویں پارے میں ہے، عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اسے پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور اسے بیمار کو پلا دیں، اللہ رب العزت اسے شفا عطا فرمائے گا۔ تو اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے، اسے بخار ہو، تو ایسی صورت میں بعد نماز عصر سورہ مجادلہ جو 28ویں پارے کی پہلی سورہ ہے، 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور اسے پلا دیں، انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ العزیز، اللہ رب العزت اسے شفائے کاملہ وعاجلہ عطا فرمائے گا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے 5-10 منٹ پہلے کیا نماز یا قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ مکروہ وقت سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد، سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے، اور جو دوپہر کے وقت میں ہے۔
مکروہ وقت میں کوئی بھی نماز جائز نہیں ہے۔ اب رہی بات عصر کی نماز کے حوالے سے کہ سورج ڈوبنے میں ابھی 5-10 منٹ باقی ہے، تو اس میں کوئی نماز جائز نہیں، کوئی بھی نماز نہیں۔ لیکن اگر اس دن کے عصر کی نماز آپ نے ادا نہیں کی ہے تو اس دن کی عصر کی نماز ادا کرنے کی اجازت شریعت مطہرہ نے دی ہے۔ اور قرآن پاک کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن پاک نہ پڑھیں تو بہتر ہے، قرآن پاک پڑھنا خلاف اولیٰ ہے، بچنا چاہیے۔ ہاں، ایسی صورت میں جب مکروہ وقت شروع ہو جائے تو دعا کرے، ذکر و اذکار کرے اور درود پاک پڑھیں تو بہتر ہے۔ 5واں سوال، کیا کوئی حنفی شافعی امام کے پیچھے نماز ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر شافعی امام حنفیوں کی رعایت کرتا ہے، جیسے کچھ ایسے مسائل ہیں جو ہم میں اور ان میں فرق ہے، جیسے ہمارے مذہب حنفی میں خون نکلنے کے بعد خون نکل کر اگر بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن مذہب شافعی میں خون نکلنے پر وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ہمارے یہاں پر 1/4 چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، ان کے یہاں پہ اگر 3 بال اگر جو ہے مسح ہو ٹچ کر دیا جائے تو مختصر بال بھی اگر انہوں نے ٹچ کر دیا یا چھو دیا تو ان کا مسح ہو جاتا ہے، 1 یا 3 بال۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ حنفی مذہب کی رعایت نہیں کرتا تو ایسی صورت میں ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ امام مذہب حنفی کی رعایت کرتا ہے، مذہب حنفی کی رعایت کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے پیچھے نماز پڑھنا شرعاً جائز ہوگا۔ ایک سوال یہ ہے کہ نابالغ بچہ صف کے درمیان کھڑا ہو جائے تو بعض لوگ بڑی سختی کے ساتھ اسے صف سے نکال کر ایک طرف کرتے ہیں، اس بارے میں شریعت مطہرہ نے کیا حکم دیا ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ نابالغ بچہ جو نماز جانتا ہے، رکوع، سجود، قعدہ جانتا ہے، اگرچہ وہ نابالغ ہے لیکن نماز جانتا ہے، ایسا نابالغ بچہ اگر صف کے درمیان کھڑا ہو جائے تو وہ نابالغ بچہ بالغ کے حکم میں ہوتا ہے۔ اب یہ عوام کی کم علمی ہے کہ ایسے بچوں کو بھی وہ بڑی سختی کے ساتھ جو ہے وہ نکال کر الگ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ سختیاں بچوں کو نماز سے دور کر دیتی ہیں۔ یہ بعض عوام کو دیکھا گیا ہے کہ بڑی سختی کے ساتھ جو ہے یہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ بچوں کو پکڑ کر غصے سے پیچھے کھینچ دیتے ہیں۔ یہ انداز بڑا برا ہے۔ مذہب اسلام نے یہ انداز ہمیں نہیں دیا، ہمیں انداز دیا ہے محبت کا۔ تو بچوں کو، اگر بچے بہت چھوٹے ہیں تب تو انہیں محبت کے ساتھ ایک طرف کیا جائے، ایسی محبت دو کہ وہ آپ کی محبت کی وجہ سے بار بار نماز کے لیے آنا چاہیں۔ اور یہاں تو عالم یہ ہے کہ ایسا انداز ہم اپناتے ہیں کہ بچے ایک مرتبہ آتے ہیں، یہ رویہ دیکھ کر دوبارہ آنا نہیں چاہتے۔ اور اگر صف میں نابالغ بچہ ہے اور ایسا نابالغ جو نماز کو جانتا ہے، رکوع کرنا جانتا ہے، سجدہ کرنا جانتا ہے، تب تو وہ نابالغ بچہ صف کے درمیان کھڑا ہو گیا تو وہ بالغ کے حکم میں ہے اور کسی کی نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی اس کے کھڑے ہونے سے، اس کے نماز پڑھنے سے۔ تو لہذا اگر صف کا نابالغ بچہ نماز جانتا ہے تو وہ بالغ کے حکم میں ہے، اس کو ہٹانا درست نہیں ہے، بلکہ اگر وہ موجود ہے صف کے درمیان تو اگر بغل والوں سب کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ سوالات تھے جن کے جوابات ہم نے آپ کے سامنے دیے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ اپنے